بلاول بھٹو کے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم نے اپنا جو نیا لائے عمل ہے وہ تیار کر لیا ہے، جس کے تحت 13 نومبر کو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی جبکہ 14 نومبر کو پی ڈی ایم سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو سفارشات ہوں گی ان پر نیا میثاق تیار کریں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جنوری تک حکومت گرانے کا دعویٰ کرنے والی اپوزیشن کو درمیان میں نیا میثاق بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کیا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ختم نہیں ہو رہے؟ کیا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو نواز شریف کے بیانیے پر راضی کر لے گی؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم احسن صاحب۔ احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ نواز شریف کا بیانیہ قبول کرنے کے سوا راستہ کوئی نہیں ہے، جس پر راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا تھا کہ اگر جلسوں میں اداروں کے سربراہوں کا نام لینا ہے تو طے کرنا ہوگا۔ اب کیا مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو نواز شریف کے بیانیے پر راضی کر پائے گی؟ جہاں تک یہ کانٹروورسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے مقصد بھی ہے، بے معنی بھی ہے، اس لیے کہ ابھی جو حالیہ اجلاس ہوا ہے اس میں تمام جماعتوں نے دوبارہ ایک دفعہ یہ موقف دہرایا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا اعلامیہ ہے اس پر تمام جماعتیں سختی سے کاربند ہیں اور اس پہ یقین رکھتی ہیں، اور وہ جو اعلامیہ ہے بہت واضح طور پہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو آئین کے عملداری پہ چلانے پہ یقین رکھتا ہے، اور پاکستان میں ہر ادارے کے لیے جو آئین کی حدود ہیں ان کو متعین دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان کے پارلیمنٹ کو خود مختار دیکھنا چاہتا ہے، صاف شفاف الیکشن دیکھنا چاہتا ہے، اور جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں اور خاص طور پہ معاشی حقوق ہیں ان کا تحفظ چاہتا ہے۔ تو یہ وہ مقاصد ہیں جن کے اوپر تمام جماعتیں کاربند ہیں، جن کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ جو بیانیہ ہے ہر جماعت کا وہ اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کی روشنی میں ہے، کوئی جو ہے بات سیدھی کرنا چاہتا ہے وضاحت کے ساتھ، کوئی گھما کے کرنا چاہتا ہے، کوئی تھوڑا چپ کے کرنا چاہتا ہے، یہ ہر کسی کی اپنی شناخت ہے، لیکن بنیادی جو مرکزی نقطہ ہے وہ سب کا ایک ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی سیاست کو کسی قسم کی غیر جمہوری مداخلت سے آزاد ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ کوئی سیدھی بات کرتا ہے اور کوئی گھما کر بات کرتا ہے، تو ظاہر ہے آپ اپنے بارے میں تو اپنی پارٹی کے بارے میں تو یہی کہیں گے کہ ہم لوگ سیدھی بات کرتے ہیں، تو باقی لوگ گھما کر بات کر رہے ہیں یا ان میں بھی کوئی اور ہے جو سیدھی بات کرتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کون سیدھی کر رہا ہے کون گھما کے کر رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی گفتگو کا انداز اختیار کرے گا اس تمام گفتگو کی منزل ایک ہی ہے۔ جیسے کہ بیان کے طریقے جدا جدا ہو سکتے ہیں، بیان کا انداز جدا جدا ہو سکتا ہے، لیکن مرکزی خیال سب کا ایک ہی ہے۔ شاعر کی شاعری کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، کوئی اپنے شعر کو ذرا واضح الفاظ میں لکھتا ہے، کوئی اپنے شعر کو تھوڑے مبہم الفاظ میں لکھتا ہے، لیکن مرکزی نقطہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے جب وہ ایک ہی موضوع پہ شاعری کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو 73 سال ہو گئے ہیں، یہ ہچکولے ہمارے لیے مزید قابل برداشت نہیں ہے۔ ہماری ریاست کمزور ہو رہی ہے، ہماری معیشت دن بدن بگڑ رہی ہے، سیاست اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور معیشت اور سیاست کے اثر دفاع کے اوپر پڑتے ہیں، قومی سلامتی پر پڑتے ہیں۔ آج کا دور اکنامک سیکیورٹی کا دور ہے، آج کا دور ملٹری سیکیورٹی کا دور نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کو سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو ایک سٹیبل ڈیموکریسی کیسے بنا سکتے ہیں، ایک وائبرنٹ اکانومی کیسے بنا سکتے ہیں، اور ایک مضبوط دفاع کیسے یقینی بنا سکتے ہیں۔ یہ تینوں جو ستون ہیں، سیاست، معیشت اور دفاع، یہ انٹر لنکڈ ہیں۔ ہماری ڈیموکریسی، ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس، یہ 3 ڈیز ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں۔ ہم اکیلے ڈیفنس کے ساتھ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر سب متفق ہیں۔ اچھا، تو پھر احسن صاحب بلومبرگ کے مطابق تو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ہے ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا۔ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ 3 فاسٹسٹ گروئنگ کرنسیز میں ہے۔ دیکھیے، جب آپ سب سے زیادہ نیچے گر جائیں گے، منفی زون میں چلے جائیں گے، تو جب بھی منفی سے ریکوری ہوگی، جب آپ کا بینچ مارک لوئسٹ ہو جائے گا، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے
کہ ہم 5.8% گروتھ کرتے ہوئے جہاں کے ٹاپ 5 گروئنگ اکانومیز میں تھے، ہم نیگیٹو گروئنگ اکانومی میں آ گئے ہیں. اب یہاں سے اگر ہم فاسٹسٹ گرو کر کے 1% یا 2% پہ آ جائیں گے، آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ کس طرح کی گروتھ ہے. ہم ایک سیریس کرائسس آف کانفیڈنس میں ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو سرمایہ ہے وہ ملک سے بھاگ چکا ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے، کیونکہ جو خوف کی فضا اس حکومت نے قائم کی ہے، ان کی جو ایمنسٹی سکیمز تھیں وہ بھی فیل ہو چکی ہیں. جو حکومت کی فیصلہ سازی ہے اس میں جو خوف ہے، کوئی افسر 2 آنے کی یا 2 پیسے کی فائل پر بھی دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کو ہاؤنڈ کون کرے گا، نیب کرے گا یا FIA کرے گا. ایک پوری خوف کی فضا اس حکومت نے قائم کر دی ہے جس میں کسی جگہ خوف تو ویسے ہونا بھی چاہیے نا. مطلب اگر لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو ایک ڈر بھی ہونا چاہیے، کہ ورنہ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی کچھ بھی کر جائے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ جو آپ نے اکنامک بات کی ہے وہ یہ کہ اب ہم ریکور کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم دوبارہ سے اس بیانیے والی بات پر آئیں تو جو آپ کی جو PDM ہے، اس PDM نے اب جو ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے اور جو اس کے بعد سربراہان کا اجلاس ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمیں پارٹی نظریات اور بیانیوں سے اوپر ہو کر سوچنا پڑے گا. تو وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے؟ اور یہ جو ابھی میٹنگز ہونی ہے ان میں کیا ہونا ہے، پھر نیا میثاق کیا ہوگا؟ یہ بات تو پہلے دن سے ہی PDM کی قیادت کہتی رہی ہے کہ ہم ایک میثاق جاری کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ جو ہماری تحریک ہے اس کا اصل ہدف ہم کیسے حاصل کریں گے اور ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کس نوعیت کی اصلاحات چاہتے ہیں. اسی لیے اب چونکہ ہماری تحریک آگے بڑھ گئی ہے اور لوگوں کا تقاضا بھی بڑھ گیا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہماری جو تحریک ہے اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کا پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جو میثاق یا چارٹر 13 تاریخ کو اسٹیئرنگ کمیٹی غور کرے گی، تمام جماعتیں جو ان کے خیال میں پاکستان میں ممکنہ اصلاحات درکار ہیں اس کے حوالے سے تجاویز دیں گی اور وہ پھر ہم مرتب کر کے قوم کے سامنے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہماری جدوجہد صرف عمران خان کو ہٹانے کے لیے نہیں ہے. ہماری جدوجہد اس ملک کو ایک نئی بنیاد پر جو آئین کے مطابق ہو اس پر استوار کرنے کی ہے، تاکہ یہ جو ہر 5-10 سال کے بعد ہم اچھولے کھاتے ہیں دائروں کے سفر سے نکلیں اور ملک کو ترقی کی طرف اور ملک آگے بڑھے. تو یہ تو میثاق تو پہلا سٹیپ ہونا چاہیے تھا نہیں؟ مطلب جلسے جلوس پہلے شروع ہو گئے اور وہ بیانیے پہ جو ہے وہ بحث مباحثہ پہلے ہو گیا. آپ کی پارٹی کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو مطلب مثال کے طور پہ ثناء اللہ زہری صاحب ہو گئے یا قادر بلوچ صاحب ہو گئے، وہ لوگ بھی بڑا ریزرویشنز ہیں ان کی بھی نواز شریف صاحب کے بیانیے پہ. تو یہ میثاق تو سب کو کانفیڈنس میں لے کے پہلے ہی جاری کر دینا چاہیے تھا، بیفور دا فرسٹ جلسہ ایون. جی یہ میثاق جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو PDM کا اعلامیہ تھا اس کی تشریح کرے گا. ہمارا جو منشور یا کہہ لیجئے جو ہمارے مقاصد ہیں وہ ہمارے اس اعلامیے کے اندر موجود ہیں. جب PDM قائم کیا گیا تھا تو اس وقت اس کا اعلان ہوا تھا اور سب نے اس پر اتفاق کیا تھا. یہ اب اس کی نیکسٹ سٹیج ہے کہ اس کو سرحد کے ساتھ ہم واضح کریں گے کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہم کس نوعیت کی اصلاحات چاہتے ہیں. لیکن جو بنیادی نکات ہیں وہ تمام کے تمام اس PDM کے ڈیکلریشن میں موجود ہیں جو APC نے پاس کیا تھا. اچھا، لیکن آپ کی پارٹی میں پھر اب کیا صورتحال ہے؟ مثال کے طور پہ جو نام میں نے لیے ثناء اللہ زہری صاحب یا قادر بلوچ صاحب، ان کے جیسے اور بھی بڑے لوگ ہیں جو اس قسم کی آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں اگری کرتے نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں اس سے. دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون میں ایسی کوئی آواز نہیں جو یہ کہے کہ ہم نواز شریف کے بیانیے سے علیحدہ ہیں. ابھی گلگت بلتستان میں بیٹھا ہوں، آپ یہاں پر اگر ملاحظہ کیا ہو جو مریم نواز صاحبہ کے جلسوں میں لوگوں کی شرکت ہے اور ایک والہانہ شرکت ہے اور ان کا نعرہ ووٹ کو عزت دو جس طرح گونجتا ہے پہاڑوں میں کو ہمالیہ کے، تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پورے ملک کے اندر شدید پذیرائی مل رہی ہے. وہ تو سر پبلک کی پذیرائی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب یہ مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ ان سے پہلے شرک پوری صاحب بھی تھے. جی دیکھیے جو شرک پوری صاحب ہیں انہوں نے 1.5 سال پہلے 4 MPs کے ساتھ اپنا راستہ جدا کر لیا تھا. اس وقت تک بیانیے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا تھا. اس کے بعد کوئی ایک نیا MPA ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا. قادر بلوچ صاحب جو ہیں ان کا اختلاف یہ تھا کہ ثناء اللہ زہری صاحب کو سٹیج پہ نشست ملنی چاہیے اور یہ مجھے خود قادر بلوچ صاحب نے تفصیل کے ساتھ میرے سے گفتگو کی، شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کی.
چونکہ ان کا اختر مینگل صاحب سے قبائلی تنازع تھا، ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو. اور دیکھیے ہماری جدوجہد کسی ایک سردار کی سٹیج پہ نشست سے بڑی ہے. پی ڈی ایم ہمارے لیے ایک بڑا مقصد ہے اور ہم اس اتحاد میں کسی رکھنے کو اب قبول نہیں کر سکتے تھے. تو لہٰذا یہ کہ اب اس وجہ سے ناراض ہو جانا کہ جی ایک شخص کی کرسی نہیں لگی اور ہم اب پارٹی کے اندر نہیں رہ سکتے، یہ میرا خیال ہے کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے. ان کی ذاتی رنجش یا جھگڑا تھا تو اس کا اظہار وہ پارٹی کے اندر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا. ان کے ساتھ الحمدللہ پارٹی سے کوئی ورکر نہیں گیا، ہماری پارٹی اسی طرح قائم دائم ہے. بلکہ اب وہ لوگ خوش ہیں کہ ہم زیادہ نظریاتی لوگوں کے ساتھ پارٹی کو آگے مضبوط کریں گے اور پارٹی میں زیادہ یکسوئی ہوگی. اچھا، اب گلگت بلتستان کے حوالے سے عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی. آپ کو وہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی بیانیہ ملتا ہے کہ ساری عوام وہاں کی ان کے ساتھ ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہے. تو پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے گا. انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جلسوں میں تینوں ہی جلسوں میں عوام کی بڑی بھرپور شرکت ہوتی ہے، نظر آتی ہے. تو آپ کو ووٹ ملے گا یا جو پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے گا؟ کون جیتے گا؟ دیکھیے گلگت بلتستان میں اگر آپ کسی شہری سے آ کر پوچھیں کہ ادھر 72 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کب ہوئی تو وہ یہ کہے گا مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں. اگر کسی سے پوچھیں گلگت بلتستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ امن کا دور کون سا رہا، وہ کہے گا مسلم لیگ نون کا 5 سالہ دور. اگر کسی سے پوچھیں سب سے صاف اور شفاف حکومت کلین گورنمنٹ کون سی تھی، وہ کہے گا پچھلے 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت. اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے لوگ؟ جی پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور کے بارے میں کیا کہیں گے وہاں کے لوگ؟ یقیناً پیپلز پارٹی کی حکومت کے مقابلے میں یا کسی بھی اور ماضی کی حکومت کے مقابلے میں ہم نے یہاں ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے 9 ارب سے بڑھا کے 23 ارب کیا تھا، جس کے نتیجے میں چپے چپے پر چارائیں، پل، تعمیرات، صحت، تعلیم، یونیورسٹیاں، ہاسپٹلز، جو ریکارڈ کامیابیاں حاصل کی ہیں اس حکومت نے ترقی کے حوالے سے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے احسن اقبال صاحب، آپ نے وقت نکالا.